बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा जो था उसको बयान किया था। आगे साहिब हिदाया जो है गुस्ल से ही मुताल्लिक़ा एक और मसला जो औरतों से ताल्लुक़ रखता है उस मसले की तरफ निशानदही और उस मसले की वजाहत बयान कर रहे हैं। इसकी इबारत को पहले समाअत कर लें। फरमाते हैं वलैसा अलल मरअति अन तनकुदा दफ़ाइरहा फ़िल गुस्ली इज़ा बलगल माउ उसूल शारी। मसला पहले समाअत करें फिर मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। मसला ये है कि औरत ने अगर अपने सर पर मेंढियाँ की हुई हैं तो गुस्ल के अंदर उन मेंढियों का खोलना ये औरत पर लाजिम नहीं है जबकि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाए। पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए तो ऐसी सूरत में मेंढियाँ खोलकर उनको धोना और उन तक पानी पहुंचाना ये लाजमी नहीं है। असल के अंदर ये जो मसला बयान किया जा रहा है कि उस वक़्त उस दौर के अंदर जब साहिब हिदाया ये मसला बयान फरमा रहे हैं, उस दौर में औरतें जो है वो अपने सर की काफ़ी मेंढियाँ बनाया करती थीं और एक सर पे काफ़ी सारी मेंढियाँ बनाई जाती थी और बड़ी मुश्किल के साथ और बड़ी दुश्वारी के साथ वो मेंढियाँ बना करती थी। हमारे इस दौर के अंदर तो ऐसा मामला नहीं है, औरतें पोनियाँ डाल लेती हैं या एक चुटिया कर लेती हैं। ऐसा तो ये जो मसला है ये उस एतबार से बयान किया जा रहा है। तो अब ये मसला बयान किया साहिब हिदाया ने। फरमाते वलैसा अलल मरअति अन तनकुदा दफ़ाइरहा कि औरत पर लाजिम नहीं है अपनी मेंढियों का खोलना फ़िल गुस्ली गुस्ल के अंदर। इज़ा बलगल माउ उसूल शारी जबकि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाए। इस पर क्या दलील है? तो इस पर जो है वो दलील साहिब हिदाया लेकर आ रहे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये बात इरशाद फरमाई थी। हाशिया नंबर 22 के अंदर ये हदीस पाक मुकम्मल लिखी हुई है, जबकि साहिब हिदाया ने ऊपर इस हदीस का एक जुज़ बयान फरमाया है और उसी से उन्होंने इस्तिदलाल कर लिया है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा से क्या फ़रमाया था, सुनिएगा। लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमाने की वजह से ली उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उम्मे सलमा को कि यकफ़ी की इज़ा बलगल माउ उसूल शारी की, हुज़ूर ने फरमाया कि तुझे काफ़ी है जबकि पानी तेरे बालों की जड़ों तक पहुँच जाए। यानी अब उनका खोलना लाजमी, मेंढियों का खोलना लाजमी नहीं होगा जबकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाता है। और आगे साहिब हिदाया बयान फरमाते हैं कि वलैसा अलैहा बल्लु ज़वाइबिहा, और औरत पर लाजिम नहीं है अपनी मेंढियों को तर करना, अपने गेसुओं को भगोना, अपने गेसुओं को भगोना, उनको तर करना ये औरत पर लाजिम नहीं है। वह सही, यही सही है। क्यों? फरमाते हैं लिमा फ़ीही मिनल हरज, इसलिए कि इसमें हरज है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो मेंढियाँ करती थी, अब उनका खोल कर उनको धोना, तर करना, इसमें हरज है, दुश्वारी है। इस बिना पर जो है वो इजाज़त दे दी गई कि उनका खोल कर धोना इस औरत पर लाजिम नहीं है। सूरत वही है जबकि पानी औरत के बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। यहाँ तक मसला हो गया। अब आगे साहिब हिदाया इस मसले को बयान करने लगे हैं कि गुस्ल के अंदर जो दाढ़ी वाला मामला है, वज़ू के अंदर जो दाढ़ी वाला मामला था उसको तो हमने बितफ़सील बयान किया था। गुस्ल के अंदर दाढ़ी वाला जो मसला है, इसको दाढ़ी को धोने के हवाले से कि इसको कैसे धोया जाएगा, तो फरमाते हैं कि दाढ़ी घनी है, दाढ़ी लंबी है, जिस तरह भी है, तो दाढ़ी के हर बाल का गुस्ल के अंदर धोना ये क्या है, ज़रूरी है। ये ज़रूरी होगा कि हर बाल जो है वो तर होना चाहिए, हर बाल जो है वो गिला होना चाहिए, ये लाजमी है। अगर एक बाल भी खुश्क हो गया तो ऐसी सूरत के अंदर गुस्ल नहीं होगा। फरमाते हैं बिखिलाफ़िल लिहयती, बरखिलाफ़ दाढ़ी के, लियन्नहु ला हरज फ़ी ईसालिल माई, क्योंकि पानी के पहुँचाने में हरज नहीं है, इला असनाइहा, दाढ़ी के बीच में। तो दाढ़ी के बीच की में पानी के पहुँचाने में कोई हरज नहीं है, लिहाजा गुस्ल के अंदर दाढ़ी के हर बाल को अंदर से बाहर से ये धोना लाजिम होगा। ये गुस्ल से एक मुतल्लिका औरतों का मसला था जिसको साहिब हिदाया ने बयान कर दिया। आगे जो है वो साहिब हिदाया जो मतन लेकर आए हैं वो ये है कि गुस्ल को फ़र्ज़ कर देने वाले असबाब, कि वो क्या सबब हैं, वो क्या चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, गुस्ल लाजिम हो जाता है, उसको साहिब हिदाया बयान करने लगे हैं। पहले मतन को समाअत करें। क़ौला, साहिब कुदूरी ने फ़रमाया। क़ौला का फ़ाइल साहिब कुदूरी हैं। मतन समाअत करें। फ़रमाते हैं वल मानी,
वलमानी अलमूजिबत लिलगुस्ल इंजालुल मनी अला वजह दफ़्क़ वश्शहवती मिनर रजुली वलमरअती हालतन नौमी वल यक़ज़ती। फरमाते हैं वो असबाब कि जो गुस्ल को वाजिब कर देने वाले हैं, गुस्ल को लाजिम कर देने वाले हैं, उनमें पहला सबब क्या है? इंजालुल मनी, ये वो मनी का निकलना है अला वजह दफ़्क़, दफ़्क़ के तरीके पर, व शहवती और शहवत के तरीके पर, मिनर रजुली वल मरअती मर्द से और औरत से, हालतन नौमी वल यक़ज़ती बेदारी की हालत में हो या नींद की हालत में हो। तो ये पहला सबब गुस्ल को फ़र्ज़ करने वाला इन्होंने बयान किया। इंजालुल मनी अला वजह दफ़्क़ के दफ़ के तौर पर मनी का निकलना शहवत के साथ। दफ़ किसे कहते हैं? दफ़ का माना होता है उछल कर निकलना, दफ़ का माना होता है प्रेशर के साथ निकलना, इसको दफ़ कहते हैं। तो ये समझ लें कि अहनाफ के नज़दीक ये मसला है जो हमने बयान किया है कि गुस्ल उस वक़्त फ़र्ज़ होगा कि जब मनी शहवत के साथ ख़ारिज होगी। अगर मनी बग़ैर शहवत के निकलती है, जैसे बंदा वैसा है कि उसको कमज़ोरी हो गई है और कमज़ोरी की बिना पर वो वज़न उठाता है, तो वज़न उठाने की वजह से मनी का ख़ुरूज हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अहनाफ के नज़दीक उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। हाँ, वज़ू जो है वो उस पर लाजिम हो जाएगा, कपड़ों पर लगेगी, कपड़े भी नापाक होंगे। तो हम कहते हैं कि गुस्ल उस वक़्त फ़र्ज़ होगा कि जब मनी शहवत के साथ ख़ारिज होगी, जबकि इमाम शाफ़ई इसके बरख़िलाफ़ मौक़िफ़ रखते हैं। इमाम शाफ़ई क्या फ़रमाते हैं? इमाम शाफ़ई फ़रमाते हैं कि मनी जो है, मनी चाहे जिस अंदाज़ में भी निकले, शहवत के साथ निकले या बग़ैर शहवत के निकलेगी, वो कहते हैं गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, जैसे भी जो है वो मनी निकल जाएगी। ठीक है, ये इमाम शाफ़ई का मौक़िफ़ है कि शहवत के साथ निकले तो भी गुस्ल फ़र्ज़ है, बग़ैर शहवत के भी अगर निकल जाएगी तो भी गुस्ल फ़र्ज़ होगा। किसके नज़दीक भला? इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह के नज़दीक। अब इस पर इबारत समात करें। इमाम शाफ़ई का मौक़िफ़ इबारत में मैं बयान करता हूँ, फिर इनकी दलील होगी। फरमाते हैं वइंद शाफ़ई रहमहुल्लाह, और इमाम शाफ़ई के नज़दीक ख़ुरूजुल मनी कई फ़मा काना यूजिबुल गुस्ला, कि मनी का निकलना कई फ़मा कान जैसे भी होगा, यूजिबुल गुस्ला वो गुस्ल को लाजिम कर देगा। दलील क्या है इमाम शाफ़ई की? इमाम शाफ़ई जो है एक हदीस पाक से दलील लेकर आ रहे हैं। तो दलील बयान करते हैं कि लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम अलमाउ मिनल माई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान की वजह से कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अलमाउ मिनल माई, के पानी पानी से है। पानी पानी से है क्या मतलब? साहिब हिदायत की तफसीर करते हैं कि अल-गुस्लु मिनल मनी, कि गुस्ल जो है वो मनी की वजह से है। अब इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि ये हदीस बिल्कुल मुतलक है, इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं लगाएगी। तो जब कैद कोई नहीं लगाई गई तो कहते हैं बिला वजह कैद लगाना ये दुरुस्त नहीं है, ये मुतलक है तो ये अपने इतलाक़ पर जारी होगी। मनी जैसे भी निकलेगी तो इससे गुस्ल, हाँ, गुस्ल लाजिम हो जाएगा। ये इमाम शाफ़ई का मौक़िफ़ है, जबकि हमारा मौक़िफ़ हम बयान कर चुके थे कि गुस्ल उस वक़्त लाजिम और फ़र्ज़ होगा जब मनी शहवत के साथ निकलेगी। दलील क्या है? हमारी दलील क्या है अहनाफ़ की? तो साहिब हिदाया वालाना से अहनाफ़ की दलील को बयान कर रहे हैं। वैसे तो दलाइल काफ़ी सारे होते हैं, तो साहिब हिदायत एक दो दलीलें देकर जो है वो इसी पर इक्तिफ़ा फरमाते हैं। फरमाया वालाना अन्नल अम्र बित्ततहीर यतनावलुल जुनूबा वल जनाबत फ़िल लुगती ख़ुरूजुल मनी अला वजहि शहवती युक़ालु उजनिबर रजुलु इज़ा क़दा शहवतहु मिनल मरआ। फरमाते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुस्ल से मुताल्लिक़ जो आये पाक बयान फरमाई है उसमें इरशाद फरमाया वइन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू, और अगर तुम जुनबी हो जाओ तो खूब पाकी हासिल करो, खूब तहारत हासिल करो। तो अहनाफ फरमाते हैं कि इस आये पाक में अन्नल अम्रा बित्ततहीर, ये जो हुक्म हुआ है वो ततहीर का हुआ है। किसका हुआ है? ततहीर का, यानी पाकी हासिल करने का हुक्म हुआ है। और यतनावुल जुनूबा, और ये जो हुक्म है ये जुनूब को शामिल है। ये किसको हुक्म शामिल है? जुनूब को। और जुनूब ज़ाहिर है जनाबत से है। जनाबत किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि वल जनाबत फ़िल लुगती, के जनाबत लुगत में, जनाबत का लुग़वी माना वो ये है कि ख़ुरूजुल मनी अला वजहि शहवती, कि मनी का शहवत के तौर पर निकलना, इसको जनाबत कहते हैं। मनी अगर शहवत के साथ निकलेगी तो बंदा जुनबी होगा, तो उस पर जनाबत लाजिम होगी। ये जनाबत का माना है और ये कुरान से बात साबित हो रही है। और आगे जो है वो
صاحب ہدایہ نے عربوں کا مقولہ بھی ذکر فرما دیا ہے، اور اس سے بھی انہوں نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ یقال، کہا جاتا ہے، عرب لوگ کہتے ہیں کہ اجنب الرجل، مرد جنبی ہو گیا، مرد کیا ہو گیا؟ مرد جنبی ہو گیا۔ یہ کب کہتے ہیں؟ عرب لوگ کہتے ہیں اذا قضا شہوتہ من المرأۃ، جب وہ اپنی شہوت کو پورا کر لیتا ہے، من المرأۃ، اپنی بیوی سے، تو اس وقت کہتے ہیں، جب وہ شہوت کو پورا کرتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں اجنب الرجل، کیا کہتے ہیں؟ اجنب الرجل کہتے ہیں کہ بندہ کیا ہو گیا ہے؟ جنبی ہو گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جنابت کا معنی بالکل واضح ہے کہ خروج المنی علی وجہ شہوت، کہ شہوت کے طور پر منی کا نکلنا، تو منی شہوت کے ساتھ نکلے گی تو بندہ جنبی ہوگا، بندہ جنبی ہوگا تو اس پر پاکی حاصل کرنا لازم ہوگا، غسل کرنا اس پر فرض ہوگا۔ اچھا، تو یہاں تک تو ہماری دلیل ہوگی۔ اب جو امام شافعی حدیث لے کر آئے تھے کہ الماء من الماء، اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ تو اس حدیث کا جواب سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کہ والحدیث محمول علی الخروج عن شہوتین، کہ جو امام شافعی نے حدیث پیش کی ہے اس کو محمول کریں گے علی الخروج عن شہوتین، اس منی کے خروج پر جو شہوت کے ساتھ ہو، جو شہوت کے ساتھ ہو اس منی پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ یہ جو حضور نے فرمایا الماء من الماء، کہ غسل ہے اس منی سے جو شہوت کے ساتھ نکلی ہو۔ تو اس حدیث کا ہم نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر یہ جو حدیث پیش کی ہے امام شافعی نے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ منی شہوت کے ساتھ نکلی ہو۔ منی کیا نکلی ہو جی؟ شہوت کے ساتھ نکلی ہو۔ پھر اس میں آگے جا کے جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے احناف میں بھی اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دیکھیں منی کا جو مقام ہے وہ انسان کی صلب ہے، پشت ہے، مرد کی کیا ہے؟ پشت ہے، وہاں وہ منی کا مقام ہے۔ تو اس میں احناف میں اختلاف ہے، یعنی طرفین اور امام ابو یوسف کے نزدیک۔ طرفین کا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کا رحمہم اللہ، ان کا موقف یہ ہے کہ منی اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوگی تو غسل فرض ہو جائے گا، اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوگی تو غسل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منی اپنے مقام سے بھی شہوت کے ساتھ خروج نکلے اور عضو سے بھی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ ظاہر ہو، یہ دونوں چیزیں اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور عضو سے بھی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ ظاہر ہوگی تو غسل فرض ہوگا۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ امام ابو یوسف کے نزدیک۔ ہاں، کن کے نزدیک ہے یہ؟ امام ابو یوسف کے۔ جبکہ طرفین کہتے ہیں کہ وہ اپنے مقام سے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ صلب، انسان کی پشت ہے، تو وہ اس وقت اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوگی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اپنے یعنی صلب سے جو ہے وہ شہوت کے ساتھ تو جدا ہوئی ہے، لیکن آگے سے کسی نے روک لیا، نہیں نکلنے دی، تو جب وہ مطلب واش روم وغیرہ گیا، پھر جو ہے وہ منی کے قطرے نکل رہے ہیں، تو اب کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ طرفین کہتے ہیں غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے مقام سے جب جدا ہوئی تھی تو شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں شہوت کے ساتھ وہ ظاہر نہیں ہوئی، تو امام ابو یوسف کہیں گے کہ غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن فتویٰ طرفین کے قول پر ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب یہاں سے دیکھیں، کہتے ہیں ثم المعتبر عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، پھر معتبر طرفین کے نزدیک یہ ہے کہ انفصالہ عن مکانہ علی وجہ شہوتی، انفصالہ کی حضم منی کی طرف راجع ہے کہ منی جدا ہو عن مکانہ، اپنے مکان سے، اپنی جگہ سے، علی وجہ شہوتی، شہوت کے طریقے پر، یعنی اپنے مقام سے وہ شہوت کے طریقے پر خارج ہوگی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ وعند ابی یوسف، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ظہورہ ایدن اعتبارا للخروج بالمزایلۃ اذ الغسل یتعلق بہما، امام ابو یوسف کے نزدیک جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے مقام سے بھی شہوت کے ساتھ جدا ہو اور عضو سے بھی جو شہوت کے ساتھ ظاہر ہوگی تو غسل فرض ہوگا۔ تو فرماتے ہیں ظہورہ ایدن، اس کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، اس کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، اعتبار للخروج، قیاس کرتے ہوئے اس خروج پر بالمزایلتی، جو جدا ہونے کے ساتھ تھا، یعنی جو اپنے مقام سے جدا ہوا ہے تو شہوت تھی، تو کہتے ہیں ظاہر ہوگا تو بھی شہوت ہونا ضروری ہے، یعنی یہ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ جب یہ اپنے مقام سے جدا ہوئی تھی تو شہوت تھی، اس پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ظاہر ہو تو بھی شہوت ہونا ضروری ہے۔ اور آگے انہوں نے اس بات پہ دلیل بھی دے دی کہ اذ الغسل یتعلق بہما، کہ غسل ان دونوں چیزوں
سے متعلق ہوتا ہے، مکان سے جدا بھی ہو، اپنے مقام سے جدا بھی ہو، اور عضو سے ظاہر بھی ہو. کہتے ہیں دونوں چیزوں سے متعلق ہوتا ہے غسل، لہذا یہ دونوں چیزیں ہی غسل کے فرض ہونے کے لیے لازم ہوں گی. آگے طرفین کی دلیل آ رہی ہے. طرفین کا موقف میں یہ بیان کر چکا تھا کہ منی اپنے مقام سے جو ہے وہ شہوت کے ساتھ جدا ہو تو غسل فرض ہو جائے گا. طرفین کی دلیل کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ اس حوالے سے دلیل بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو جہتیں ہیں. ایک جہت تو یہ ہے کہ غسل لازم نہ ہو کیونکہ منی ظاہر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، منی ظاہر نہیں ہوئی، غسل فرض نہ ہو. اور ایک اس میں جہت یہ ہے کہ غسل فرض ہو جائے کیونکہ یہ اپنے مقام سے تو جدا ہو گئی ہے، شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے کیا ہوئی ہے؟ جدا ہو گئی ہے. تو اب دیکھیں ایک جہت سے غسل فرض ہو رہا ہے، ایک جہت سے غسل فرض نہیں. مطلب سمجھ یہ آتا ہے کہ ایک جہت سے کو دیکھیں تو غسل فرض ہے کہ اپنے مقام سے تو شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے، اور دوسری جہت کو اگر دیکھیں کہ ظاہر تو نہیں ہوئی جی، تو اس جہت سے دیکھیں غسل فرض نہیں ہے. تو طرفین کہتے ہیں کہ عبادات کے اندر اصل یہ ہوتا ہے کہ احتیاط کی جائے. کیا کی جائے؟ احتیاط کی جائے. تو احتیاط کے پیش نظر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر غسل لازم ہو جائے گا. وَلَهُمَا سے طرفین کی دلیل کہ انه متا وجب من وجہ، جب وہ غسل واجب ہو گیا ہے من وجہ ایک طرح سے، تو فل احتیاط فی الایجاب، تو غسل کو واجب کرنے میں ہی احتیاط ہے، لہذا غسل کو لازم کیا جائے گا، فرض کیا جائے گا. تو یہ غسل کو لازم کرنے والے اسباب میں سے یہ پہلا سبب صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ منی کا دفع اور شہوت کے طریقے پر جو ہے وہ خارج ہونا، عورت سے ہو یا مرد سے ہو، نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، غسل فرض ہو جائے گا. یہ پہلا سبب تھا حضرت صاحب. دوسرا کیا ہے جناب جس سے غسل فرض ہو جائے گا؟ پہلے عبارت سماعت کر لیں پھر میں مسئلے کو بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ لِقَوْلِهِ علیہ السلام اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل. یہاں تک عبارت ہے. تو بیان کر رہے ہیں کہ دوسرا سبب غسل کو فرض کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ دو شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، من غیر انزال، بغیر انزال کے، یعنی بغیر انزال کے بھی دو شرمگاہیں آپس میں مل جاتی ہیں، دخول ہو جاتا ہے. یعنی مرد اپنی عورت سے اگر دخول کرتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر غسل فرض ہو جائے گا. ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ غسل فرض ہو جائے گا. یہ ختانین، یہ خا کے کسرہ کے ساتھ ہے. ختانین کا معنی وہ مقام ہے جو جہاں پر ختنہ کیا جاتا ہے، جہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ ختنہ کیا جاتا ہے، اس کو ختان کہتے ہیں. ختنہ کرنے کا مقام، کیا؟ ختنہ کرنے کا مقام. اور یہ بات یاد رکھیں کہ عربوں کے اندر دونوں طریقے تھے. یعنی ہمارے ہاں تو جیسے مردوں کا صرف ختنہ کیا جاتا ہے، بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے، تو عربوں میں عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا تھا، عورتوں کا بھی وہ ختنہ کرتے تھے. تو ختانین، ختانون کی تثنیہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ختنے کا مقام. کس کا مقام ہے؟ ختنے کا مقام. تو کہتے ہیں وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، تو دو شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، من غیر انزال، بغیر انزال کے. ملنے سے مراد میں بیان کر چکا، ملنے سے مراد یہ ہے کہ مرد کا عورت کے ساتھ دخول کرنا. کیا دلیل ہے اس پر؟ یہ جو آپ نے سبب بیان کیا غسل کے فرض ہونے کا، کہتے ہیں اس پر صاحب ہدایہ دلیل لے کر آتے ہیں لقولہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اذا التقى الختانین، کہ جب دو شرمگاہیں آپس میں مل جائے، وغابت الحشفۃ، اور حشفہ غائب ہو جائے، تو وجب الغسل، غسل واجب ہو جائے گا، انزل او لم ينزل، انزال ہو یا نہ ہو. یعنی ظاہر منی نکلے یا نہ نکلے تو غسل فرض ہو جائے گا. غابت الحشفہ، حشفہ غائب ہو جائے، مرد کا جو ذکر ہوتا ہے اس کے جو اگلے حصے کو جو ہے وہ حشفہ کہا جاتا ہے. تو اس صورت میں دیکھیں حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جب دو شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو اس سے جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل لازم ہو جاتا ہے. اور اس پر ایک عقلی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں. عقلی دلیل پیش کرتے ہوئے صاحب ہدایہ اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْإِنزَالِ وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقِلَّتِهِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ. عقلی دلیل دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں صرف دخول کو ہم نے غسل کا سبب قرار دیا ہے، غسل فرض ہونے کا سبب قرار دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب دخول ہوتا ہے
تو نفس جو ہوتا ہے نا وہ اس کی نگاہ سے غائب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نفس دیکھیں غائب ہو گیا، نگاہ سے چھپ گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کمزوری کی بنا پر منی کے اندر قلت آ جاتی ہے، تو دخول کی وجہ سے منی کا خروج ہو جاتا ہے، منی نکل جاتی ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جب پتہ نہیں چلتا تو ایسی صورت میں ہم نے اس چیز کو یعنی دخول کو منی کے خروج کے قائم مقام کر دیا، اور اس بات کو بیان کیا کہ دخول ہوگا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ جیسے نیند کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نیند اگر فی نفس ہی نیند کو دیکھا جائے تو نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ نیند ناقض وضو کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس میں استرخاء مفاصل ہوتا ہے جی، اور عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ ہوا وغیرہ کا خروج ہو جاتا ہے، تو جو چیز عادتاً تھی ہم نے اس کو یقین کے درجے میں رکھ کر یہ بات بیان کر دی تھی کہ جب ان حالتوں کے اندر بندہ سوئے گا تو بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ دخول، اور دخول سے ہم نے غسل کو فرض کر دیا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دخول جب ہوتا ہے تو نفس بندے کی نگاہ سے غائب ہوتا ہے، منی کی قلت اور کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، تو ہم نے اس دخول کو منی کے خروج کے قائم مقام کر کے یہ بات کو بیان کر دیا کہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سنیے گا، فرماتے ہیں ولی انہ سبب للانزال، اس لیے کہ یہ چیز سبب ہے للانزال، انزال کا، یعنی اس طرح حشفہ کا غائب ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی دخول ہو جانا، یہ سبب ہے انزال کا۔ اور فرماتے ہیں وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ، کہ نفس جو ہے وہ غائب ہے اس کی نگاہ سے، وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر یہ چیز مخفی ہو جاتی ہے، یعنی انزال مخفی ہو جاتا ہے، لِقِلَّتِهِ، منی کی قلت کی وجہ سے، یہ ضمیر منی کی طرف راجع ہے قلت لِقِلَّتِهِ میں، تو منی کی قلت کی وجہ سے انزال اس پر مخفی ہو، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، فَيُقَامُ مَقَامَهُ، تو ہم نے اس کو دخول کو مقامہ منی کے خروج کے قائم مقام کر کے ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس پر غسل لازم ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا جی مسئلہ؟ یعنی اس پر حدیث پاک بھی دلیل ہو گئی کہ التقاء ختانین سے غسل فرض ہو جائے گا، اور اس پر یعنی حدیث پاک بھی دلیل ہوگی اور عقلی دلیل بھی ہم نے پیش کر دی۔ آگے کہتے ہیں وقض العلاج فی الدبور، اسی طرح ادخال کرنا دبر میں، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی زوجہ سے جو ہے وہ دبر کے اندر پچھلے مقام میں وطی کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس پر غسل لازم ہو جائے گا، اور اگر کسی مرد کے ساتھ ادخال کرتا ہے تو بھی اس پر غسل لازم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وقض العلاج، علاج بمعنی ادخال، اور کہتے ہیں اسی طرح دخول کرنا فی دبر، دبر میں لکمال السببیتی، سببیت کے کامل ہونے کی وجہ سے، یعنی اس میں بھی شہوت جو ہے وہ کامل طور پر پائی جاتی ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ منی کا خروج ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر دبر کے اندر وہ ادخال کرتا ہے، دخول کرتا ہے تو بھی غسل لازم ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ احتیاطًا، تو جس طرح فاعل پر یعنی یہ کام کرنے والے پر غسل فرض ہوگا، اس نے دخول کیا ہے دبر میں تو اس پر غسل لازم ہے، تو صاحب ہدایت کہتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ، مفعول بِهِ پر یعنی جس کے ساتھ یہ کام کیا گیا اس پر بھی غسل لازم ہو جائے گا احتیاطاً، احتیاطی طور پر۔ ہاں کہتے ہیں بخلاف البہیمتی، برخلاف ایسی صورت کے کہ اگر کسی نے بدبخت نے جو ہے جانور کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وطی کی، تو اگر جانور کے ساتھ وہ دخول کرتا ہے تو محض دخول سے غسل لازم نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو۔ تو کہتے ہیں بخلاف البہیمتی، برخلاف جانور کے، کہ اگر جانور کے ساتھ اس نے وطی کی، دخول کیا، تو دخول ہوتے ہی غسل لازم نہیں ہوگا، انزال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وما دون الفرجی، اور جو فرج کے علاوہ میں یعنی اگر ران پر، اپنی بیوی کی ران پر یا پشت پر یا پیٹ پر جو ہے وہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس پر غسل اسی صورت میں لازم ہوگا جب انزال ہوگا، انزال نہیں ہے تو غسل لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ ان دونوں میں یعنی جانور کے ساتھ دخول کرنے میں محض دخول سے غسل لازم نہیں ہوا، اس طرح ران وغیرہ میں محض ران پر کرنے سے جو ہے غسل لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ السَّبَبِيَّةَ نَاقِصَةٌ، اس لیے کہ اس میں جو سبب ہے، شہوت کا جو سبب ہے وہ ناقص ہے، وہ کم ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انزال ہو۔ تو یہ آج کا سبق تھا جس میں ہم نے غسل کو لازم کرنے والے دو سبب پڑھے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ انزال المنی علی وجہ دفع و شہوت، ایک سبب یہ ہے کہ منی کا خروج ہو دفع اور شہوت کے طریقے پر غسل لازم ہو جائے گا، اور دوسرا ہے وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ انزال، خِتانین کا آپس میں ملنا بغیر انزال کے بھی، اس سے بھی غسل لازم ہو جائے گا۔ تو یہ دو سبب آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں، آگے مزید جو اسباب رہ گئے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم بیان کریں۔
کریں گے، اس کو یاد کیجئے گا، اور انشاءاللہ جب یاد کریں گے تو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔